لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نور شریف کی 61 آیات جن کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر سماعت کیا۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس سے دور بھاگتے ہیں، وہ قریب نہیں آتے، اور اگر کوئی فیصلہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان کا پہنچ جائے تو وہ اس چیز سے بھی کتراتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہمارا کوئی فیصلہ بھی نہ آئے۔ تو اب اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماع کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ یعنی حضور کریم علیہ السلام جب مسلمانوں کو اکٹھا کریں کسی جہاد کی ترغیب کے لیے، کسی غزوہ پر مسلمانوں کو روانہ کرنے کے لیے، یا کسی دیگر کسی معاملے میں مشاورت کے لیے، یا عیدین کے خطبہ کے لیے، یا جمعہ شریف کے خطبہ کے لیے، جب مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں اجتماعی طور پر، تو فرمایا جب تم میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ تو لم يذهبوا حتى يستأذنوه، اس وقت تک واپس نہیں پلٹ سکتے جب تک میرے محبوب علیہ السلام سے اجازت طلب نہ کر لو، بغیر اجازت نہیں جانا۔ اور آگے فرمایا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اور بے شک ایمان والے وہی ہیں جو محبوب علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں۔ ان الذین یستأذنون کا، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اے محبوب اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ سے یہ اجازت طلب کرے
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ جب یہ آپ سے اجازت طلب کریں لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے کوئی عذر پیش کریں فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ اب آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ اجازت دیں یا آپ اجازت نہ دیں، یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن اہل ایمان وہ ہیں جو آپ علیہ السلام کی اجازت سے جائیں گے۔ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت اور عظمت واضح فرمائی ہے کہ ایمان کا تعلق اجازت کے ساتھ مشروط کر دیا، ایمان کو اجازت کے ساتھ مشروط کر دیا، اور اجازت کو محبوب علیہ السلام کے ساتھ مشروط کر کے حضور کریم علیہ السلام کو مختار کر دیا کہ محبوب آپ اجازت دیں یا نہ دیں آپ پر کوئی مذائقہ نہیں ہے یا آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اور یہ مومن تب ہے جب اجازت لے کر جائیں، اور محبوب اگر آپ اجازت دیں پھر جائیں پھر تو یہ مومن ہے، لیکن یہ اگر آپ کی اجازت کے بغیر چلے جائیں پھر اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک یہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایمان دیکھیں اب اگر یہ آیا مقدسہ پڑھ کر بھی کسی عظمت رسول علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ابھی بھی کسی کو اگر نہ معلوم ہو سکے تو پھر وہ قرآن کیا پڑھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے بعد علی امر جامع لم یذهبوا حتى یستأذنوا واپس محبوب علیہ السلام کی اجازت کے بغیر نہیں آنا، اور جب حضور اجازت دے تب واپس آنا ہے۔ میرے نزدیک مومن ہی وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اور فرمایا واستغفر لهم اللہ، اے محبوب جو ان تمام امور پر پورے اترتے ہیں آپ میری بارگاہ میں ان کی سفارش کیا کریں، آپ ان کی شفاعت کریں، آپ ان کے لیے میری بارگاہ میں دعا کریں کہ جب آپ ان کے لیے میری بارگاہ میں دعا کریں گے تو میں انہیں نہیں دیکھوں گا، آپ کی دعا کو دیکھتے ہوئے میں ان کی بخشش فرما دوں گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ویسے بھی ہے، لیکن وہ لوگ جن کے لیے حضور کریم علیہ السلام دعائے مغفرت فرما دیں، جن کی شفاعت حضور علیہ السلام فرما دیں، ان کے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پورے کمال پر غفور الرحیم کی شان پر ہے۔ اب یہ یہاں سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت ہر کسی کو اس کی حاجت ہے، ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ ڈائریکٹ خطاب حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کے لیے کہ اے میرے صحابہ حضور علیہ السلام کی آپ بارگاہ اقدس میں آؤ تو آ کر اجازت لے کر پھر جاؤ، اور جنہیں حضور علیہ السلام اجازت دے دیں پھر وہ چلے جائیں، اور پھر محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں۔ اگر صحابی رسول علیہ السلام کو حضور کریم علیہ السلام کی شفاعت کی ضرورت ہے تو اندازہ لگائیں پوری امت میں حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کی مثل تو کوئی مومن بھی نہیں ہے۔ تمام ولی، کتب، غوث، ابدال، اقطاب، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نیند کے برابر بھی نہیں ہے، کی نیند کے برابر بھی نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ساری عمر کی نیکیاں اعمال صالحہ کے ساتھ تم ساری عمر کے جب حسنات اکٹھی کر کے لے کر آؤ، تمہاری ساری عمر کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور میرے صحابی کی نیند ایک پلڑے میں، میرے صحابی کی نیند ایک پلڑے میں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کی نیند کے برابر نہیں تم ہو سکتے، نیند کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تہجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ حضور علیہ السلام کے آقا علیہ السلام
کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یا اپنے قیام اللیل ساری کی ساری نیکیوں کے ساتھ اس مقابلے میں جائیں۔ اور صحابی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں تو ان کی نیند کا یہ عالم ہے، تو اندازہ لگائیں پھر ان کی نماز کی حالت کا عالم کیا ہوگا، ان کی پھر تہجد کی ہر حالت کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی بن کر پیچھے اس امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، پھر اس حالت کا عالم کیا ہوگا۔ صحابی کی جہ و شان کو پہنچ کون سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، آپ کے جو صحابہ ہیں ان کے لیے شفاعت کریں۔ اگر ان کے لیے شفاعت کرنے کی حاجت ہے تو پھر بدرجہ اولا شفاعت کی حاجت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی حاجت بدرجہ اولا ہے، ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ اس لیے آج بھی یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ آج بھی عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر آپ کی مقدس سنہری جالیوں کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو پہلے سب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرتے ہیں، حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، اجازت طلب کرنے کے بعد وہاں پر حاضر رہتے ہیں، اور جب وہاں سے واپسی کا ارادہ کرتے ہیں الوداعی سلام عرض کرتے ہیں، پہلے الوداعی سلام عرض کرتے ہیں، اور الوداعی سلام عرض کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام آپ سے اجازت کا طلب ہے، اجازت طلب کرتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے واپس آتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کا ادب سکھانے کے لیے سب سے جامع قرآن کریم کی آیت ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس طرح جاؤ، اور پھر جب واپس پلٹو تو پھر اس طرح سے واپس پلٹو۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس وقت تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری ایام تھے، حالتیں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ تھی، اور آج حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں یا آپ پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت امام قسطلانی المواہب اللدنیہ کے اندر فرماتے ہیں اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ و مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذلک عندہ جلی لا خفاء بہ۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو احکام بیان کیے گئے وہ سب کے لیے لازم ہیں۔ جس طرح آپ کے وہ احکام آپ کی ظاہری زندگی مبارکہ میں، ظاہری حیات مبارکہ میں تھے، وہ سارے کے سارے احکامات آج بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ آج بھی وہ سارے کے سارے احکام بولے ویسے کے ویسے ہیں۔ کوئی اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، موت و حیات سے حضور کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑا، حضور ویسے کے ویسے جس طرح پہلے حضور حیات تھے، آج بھی حضور اللہ کی اذن سے، خدا کے حکم سے آج بھی ویسے ہی حیات ہیں۔ اور جب حیات ہیں تو آج کے لیے قاعدہ اور قانون بیان کیا، فرماتے ہیں کہ بین موتہ و حیاتہ و معرفتہ باحوالہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے احوال کو پہچان رہے ہیں، وخواترہم ونیاتہم، تمہاری نیتوں سے واقف ہیں، تمہاری عادات و خصائل کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے عادات و خصائل ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَاءَ بِهِ، اور فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے واضح ہے کہ اس میں کسی قسم کا پردہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو پردہ ہے کہ ہم دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتے، ہمارے لیے تو پردہ ہے کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے دوسری جگہ پر ہم حاضر نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ملاحظہ نہیں کر سکتے، ہماری استعداد نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نظر رکھا ہوا ہے۔ حضور جب چاہیں، جدھر چاہیں، جیسے چاہیں مطلع ہو سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آگاہ رہ سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، بالکل ایسے کوئی حجاب نہیں ہے جس طرح اللہ کریم جل وجلہ العظیم کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے۔
ہر قراءت میں اس میں کوئی شرک لازم آئے گا نہیں، اس میں شرک اس لیے لازم نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات اقدس کو ان تمام اختیارات اور عظمتوں کو اللہ تعالیٰ کو یہ عظمتیں دینے والا کوئی نہیں، یہ ساری عظمتیں اس کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں۔ اور جو محبوب علیہ السلام ہے، آقا کریم علیہ السلام کو یہ ساری عظمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو یہ ساری عظمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی عطا سے ہر چیز پر قادر اور قریب ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ سورہ نور شریف کی 62 نمبر آیت، اس کا آپ ضرور مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ کل 63 نمبر آیت ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔